آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجیہہ رضوان، جو کہ ایک قابل احترام و تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے میڈیکل وومن انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کی ایک عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے، اور وہ آج ہمیں پاکستان میں خواتین طبی عملے کو درپیش چیلنجز کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گی۔ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر وجیہہ رضوان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو نیوز کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا سوچا اور مجھے مدعو کیا، تھینک یو۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو خواتین ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں، جو بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، خواتین ہیں جو، ان کو کون سے مسائل کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے اور جتنے لوگ اسکرین کے سامنے اس ٹائم بیٹھے ہیں میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کے گھر کی خواتین جب کہیں گھر سے باہر نکلنے لگتی ہیں، بازار جانے لگتی ہیں بھیڑ کے ایریا میں، تو آپ کے ذہن میں کیا تحفظات آتے ہیں؟ پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ دھیان سے جانا اور ذرا خیال رکھنا۔ اور اگر آپ سوچیں کہ وہ رات کو 10 بجے اکیلی آپ کے بغیر، کسی مرد کے بغیر، ایک بہت بھیڑ والے بازار میں ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ بالکل ایسی۔ اور اگر وہ رات 12 بجے ہو، وہ رات 2 بجے ہو، تو جو آپ کی سوال کا جواب ہے وہ ہر انسان جس نے اس وقت سوچے کہ وہ اپنے گھر کی عورت، اپنی بہن، بیٹی، ماں کو بازار میں جس طرح سے اکیلے ہوتا ہے، تو وہی حالات آپ کے ہسپتال میں اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جو بازار میں ہوتی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں اس پہ بھی آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ہسپتال میں یا طب کے شعبے کے اندر خواتین کو وہی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو گھر سے باہر نکلنے والی کسی بھی پیشے کی عورت کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں کچھ زیادہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم طب کے شعبے سے ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں یا نرس ہوتی ہیں، تو لوگوں کا اور معاشرے کا ہم سے ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم عورت بن کے نہ سوچیں، ہم جب وائٹ کوٹ پہنے تو ہم ڈاکٹر بن کے سوچیں۔ ایک نرس ہے، اس نے ایک میل اٹینڈنٹ کے کپڑے بھی تبدیل کروانے ہیں، جب وہ بے ہوش ہے اس کا پہانا بھی صاف کرنا ہے، نالی بھی ڈالنی ہے۔ اب وہ نہیں سوچ رہی کہ میں عورت ہوں۔ جب ایک لیڈی ڈاکٹر مریض کو ہاتھ لگا رہی ہے، ٹریٹ کر رہی ہے، وہ نہیں سوچ رہی کہ میں عورت ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جنہیں وہ ٹریٹ کر رہی ہے یا جو اس کے ساتھ آئے والے ہیں، ان کے دماغ میں سے نہیں نکل پاتا کہ یہ عورت ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ زیادہ محسوس کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک پیشہ ایسا ہے جس میں آپ کا انسانوں کے ساتھ انکاؤنٹر چاہ کے بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ نے ایمپتھی شو کرنی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت جب مرد سے بات کرنے لگے تو سخت رویہ، لیکن ڈاکٹر نرس سخت رویہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، حال ہی میں میڈیکل وومن انٹرنیشنل ایک ایسوسی ایشن کانفرنس میں بھی آپ نے شرکت کی ہے، وہاں پر عالمی سطح پر خواتین طبی عملے کو درپیش مسائل پر کیا گفتگو ہوئی ہے، اور کیا جو مسائل وہاں پر ایڈریس کیے گئے وہ بھی پاکستان میں ہیں؟ دیکھیں، جو ہم وہاں پہ گئے، ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، آفیشلی ہم وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ انڈیا کی ٹیم تھی، تھائی لینڈ کی تھی، جو ایشیا کو ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے، یو ایس اے سے تھے، تو کافی حد تک مسائل تو وہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی عورت جو ورک پلیس پہ جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہ جینڈر ڈسپیرٹی یعنی کہ صنفی تناسب کا ایک شکار ہوتی ہیں، اور ایک ہیراسمنٹ کا، اور یہ سیفٹی جو بھی پرابلمز ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے، اور عورت کو ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی ورک پلیس پہ منوانا پڑتا ہے، اس کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹف کام دینے سے پہلے یہ کر لے گی، اس کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈر ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل تقریباً سب کے ایک جیسے تھے، لیکن تھائی لینڈ کیونکہ ذرا ہم سے زیادہ ترقی کر چکا ہے، لیکن انڈیا کے مسائل بہت زیادہ ہمارے جیسے تھے، جیسے کہ ان کی جو بچی ہے 31 ایئرز اولڈ، جو لڑکی ہے، اس کا جو ریپ ہوا اور مرڈر ہوا، وہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور پھر ہم تینوں کنٹریز نے مل کے، اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن نے یو این کو بھی لکھا، وہ جو لیٹر ہم نے سائن کیا وہ مودی صاحب کو بھی ہم نے بھیجا، تاکہ ورک پلیس سیفٹی میئرز کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 30 آورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی گورنمنٹ بھی کوئی بھی جگہ نہیں بن رہی ہوتی تو کہتے ہیں وارڈز بنا لیں مریضوں کے لیے، یہ کر دے، وہ کر دے، اے سی لگا دے، وہ تو جب ڈاکٹرز کے ریسٹ رومز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹرز کے ریسٹ روم، انہوں نے ریسٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ 30 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر ڈاکٹر ریسٹ نہیں کرے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ پیشنٹ کا ہوگا۔ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، آپ 30 گھنٹے تک جاگ کے آپ کا دماغ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ سونا ان کا ہی نہیں بنیادی حق ہے، اس سے پیشنٹ کیئر افیکٹ ہوگی اگر وہ نہیں سوئیں گے۔ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں طبی عملے کو جو ہراسانی کے کیسز ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے واقعات، ظاہری بات ہے واقعات بھی ہوتے ہیں تمام، تو رپورٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس حد تک رپورٹ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟
دیکھیں نوعیت میٹر کرتی ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کس کے ساتھ ہوتی ہے, اور کیونکہ ہمارا معاشرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اور لا اینڈ آرڈر یا جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ کو انصاف کی کتنی امید ہے, یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ رپورٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک ریشو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جب تک رپورٹ نہیں ہوں گی تو پھر درستگی بھی نہیں ہو سکے گی؟ کیا کہتے ہیں, جو ہم نے ایک ریسنٹلی سروے کیا تھا پاکستان میں وومن بلکہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا, اس پہ تقریباً 46% فیمیلز کہتی تھی کہ وہ رپورٹ کرتی ہیں. جنرلی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کے سپروائزرز ہوتے ہیں یا سینئرز ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کرتی ہیں. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں سب خواتین سے کہتی ہوں کہ اگر ہمیں دیکھیں ایک مرد یا عورت یا جو بھی جو ورک پلیس پہ ہے وہاں پہ اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو یہ سوچ کے اگر آپ بند کروائیں کہ اس کی میں حفاظت کروں گا تو میری ماں بہن بیٹی کی اللہ حفاظت کرے گا, تو بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے.